اس میں آنا گوارا نہیں کرتا، دوسرا جو آ جائے وہ بولنا گوارا نہیں کرتا۔ جو مجلس حسین میں آنا گوارا نہ کرے سمجھنا اس کا شجرہ تھکا ہوا ہے۔ انصاف میرے ساتھ کرنا، اور جو آ کے مجلس میں نہ بولے سمجھنا اس کا عقیدہ تھکا ہوا ہے۔ جتنے حضرات تشریف فرما ہو صاحب عقیدہ میرے ساتھ بولنا۔ فقیر کی بارگاہ ہے، فقیر کا گھر ہے، ذاکر اہل بیت کا گھر ہے، یہاں مجلس کی قبولیت ہے، منظوری ہے۔ ہر آنے والا ذاکر، میں علماء و ذاکرین کا نالائن بردار ہوں۔ صبح سے لے کے اب تک آل محمد کے مداحوں کا ایک عظیم ترین کارواں مودت کے کوہساروں سے دورہائے شہوار چن چن کر انہیں اپنی سانسوں کی ریشمی ڈوریوں میں پرو پرو کر آپ کے سامنے سے گزر رہا ہے۔ وہ کارواں ہے اور میں گرد کارواں ہوں، لیکن گرد کارواں بھی نظر انداز کرنے کے قابل اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کارواں کی منزل کون سی ہے۔ میرا بھائی ساجد شاہ مولا آپ کی توفیقات میں رزق عزت میں اضافہ فرمائے، اور ملک پاکستان کی نامور شخصیات اس وقت مجلس میں تشریف فرمائے۔ واحد بھائی، پھر مظفر شاہ جی، پھر اختر شاہ جی، مولا آپ کی عزاداری کو قبول فرمائے۔ جہاں مجلس حسین ہوتی ہے حسین کی بہن کو پرسہ دینے جاتے ہو، مولا اس کا آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ جتنے حضرات ہو بالکل مختصر سا وقت میں نے پڑھنا ہے، اس گڑیا کی طرح جس نے یوسف کے خریداروں میں اپنا نام لکھوایا تھا۔ مختصر سارے وقت میں صرف اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں اپنے بھائی ساجد شاہ جی کے حکم سے کہ مذہب شیعہ یا قرآن کا نام ہے یا 14 کے فرمان کا نام ہے۔ جس کا عقیدہ ہے وہ میرے ساتھ بولے۔ میں 10 منٹ پڑھوں یا 15 منٹ پڑھوں، میں صرف آج ایک تو میرے بھائی کا حکم اور فقیر درویش کا گھر ہے، اسی گھر سے میں نے ذاکری کا آغاز کیا ہے، یہیں سے آل محمد نے وقت عطا کیا ہے دعا لینے کے لیے۔ دوسرا دارالشفا ہے، میرے والد سخت بیمار ہیں، میں ICU میں چھوڑ کے حسین کی مجلس میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ حسین کائنات کو شفا دینے والا ہے، حسین کائنات کو زندگی دینے والا ہے، حسین کائنات کو رزق دینے والا ہے۔ جسے یقین نہیں ہے وہ جا کے تاریخیں اٹھا کے دیکھ لے کہ راہب نے آ کے رسول اللہ سے کہا تھا یا نبی اللہ میرے گھر میں اولاد نہیں ہے، آپ نے اس کے ماتھے کی لکیریں پڑھ کے بتایا کہ تیری تقدیر میں نہیں ہے، اس کے لوح محفوظ کا مطالعہ پڑھ کے بتایا کہ تیری تقدیر میں نہیں ہے، مقدر کا مطالعہ کر کے بتایا تیری تقدیر میں نہیں ہے۔ حالانکہ علم غیب رکھنے والا نبی یہ جانتا تھا کہ ابھی ابھی اسے میرا بچہ حسین 7 بیٹے عطا کرنے والا ہے۔ پھر کہا تیری تقدیر میں نہیں ہے، جتنے حلالی و جاگنا کہا تیری تقدیر میں نہیں ہے، جبکہ حسین نے 7 بچے عطا کیے تھے۔ تمہارا نبی تمہیں بتانا یہ چاہتا تھا بیٹے تقدیر سے نہیں شبیر سے ملتے ہیں۔ حلالی جاگا میرے ساتھ۔ جسے بات سمجھ میں آئی آخری آدمی تک حیدری، نہیں جسے مصر میں فکروں میں بات سمجھنا سے مصر میں سمجھا دیتا ہوں۔ علی کے لال شاہ مشرقین سے مانگو، جناب فاطمہ کے نور عین سے مانگو، سبق ملا ہے یہ راہب سے اور فطرت سے، خدا سے جو نہ ملے وہ حسین سے۔ جسے شک ہے مذہب شیعہ پر لاؤ قرآن یا 14 کا فرمان۔ ہم اس علی کو مانتے ہیں جس کے بچے لوگوں کو رزق بھی دیتے، اولاد بھی دیتے۔ علی کو سمجھتی کیا ہے دنیا؟ ہم نے علی کو علی بخاری سے پڑھ کے نہیں مانا، گزرے والے جا کے میرے ساتھ، ہم نے علی کو مسلم سے پڑھ کے علی نہیں مانا،
ہم نے علی کو ترمذی سے پڑھ کے علی نہیں مانا، ہم نے علی کی ولایت کا اقرار قرآن سے کیا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، علی مسلم کے ساتھ نہیں ہے، علی بخاری کے ساتھ نہیں ہے، علی ترمذی کے ساتھ نہیں ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن جید ہے، علی سید ہے، قرآن طیب ہے، علی طاہر ہے، قرآن اعلیٰ ہے، علی مولا ہے، قرآن سوال ہے، علی جواب ہے، قرآن دعویٰ ہے، علی دلیل ہے، قرآن مقدمہ ہے، علی وکیل ہے، قرآن بھی نازل ہوا ہے، علی بھی نازل ہوا ہے، قرآن بھی الیکشن سے نہیں بنا ہے، علی بھی الیکشن سے نہیں بنا ہے، قرآن میں سورہ کوثر ہے، علی ساقی کوثر ہے، قرآن میں سورہ الحمد ہے، علی اللہ کی وحدانیت کی سند ہے، قرآن میں آل عمران ہے، علی فرزند عمران ہے، علی علی کر قرآن پڑھنے سے بھی نماز نہیں ٹوٹتی، علی علی کرنے سے بھی نماز نہیں ٹوٹتی۔ مل کے آخری آدمی تک مل کے حاضری بابا پیر مظفر شاہ جی زندہ باد، کیا کہنا؟ تخیل سے ہمارا در بڑھائی میرے مولا کی، جی بسم اللہ۔ تخیل سے ہمارا در بڑھائی میرے مولا کی، تخیل سے ہمارا در بڑھائی میرے مولا کی، یہاں سے رزق بندوں کو خدا تقسیم کرتا ہے، وہاں پر بھی نہیں لاؤ جو کہتا ہے نہیں، اگر سخی لال کا دارہ لگانا جو کہتا ہے کہاں لکھا ہے علی کہاں لکھا ہے، میں کہتا ہوں بے وقوف، اس کے بارے میں نہ پوچھ کے کہاں لکھا ہے، جس کے ہاتھوں کی لکیروں میں جہاں لکھا ہے۔ یہ ابھی اذان ہوئی ہے، اللہ اکبر کہا، اشہد اللہ کہا، حی الفلاح کہا، حی الصلاح کہا۔ شیعہ والی ہے کیوں؟ مسلمانوں کی ہے نا۔ علی ولی اللہ کوئی نہیں، میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ شیعوں والا ہے، یہ مسلمان والا کلمہ ہے۔ تو پھر غیرت کر کے انصاف کیوں نہیں کرتا؟ جب علی ولی اللہ کے بغیر اذان شیعوں والی نہیں، جب علی ولی اللہ کے بغیر کلمہ شیعوں والا نہیں، تو پھر علی ولی اللہ کے بغیر نماز شیعوں والے کیسی ہو گئی؟ نہیں، جسے نہیں ماننا علی کو جائے جہنم میں، 12واں آئے گا تو جوتے مار مار کے خود بھی پڑھوا لے گا۔ میں ذیقعدہ کا مہینہ صرف ایک موضوع پڑھنا چاہتا ہوں، جاگ گئے ہو، حدیث میں نے رسول اللہ کی پڑھی، یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ، علی تجھ سے محبت وہ رکھے گا جس کی ماں شریف ہوگی۔ مجھے نہیں پتا گزرے والے کا مزاج کیا ہے، علی تجھ سے محبت وہ رکھے گا، مذہب کی قید ہی کوئی نہیں، فقہ کی قید ہی کوئی نہیں، قوم کی قید کوئی نہیں، رسول اللہ نے شرط ہی ایسی دی ہے، تجھ سے محبت وہ رکھے گا جس کی اماں شریف ہوگی۔ نہیں، سپیکر پہ آواز فراز حیدر کاظمی کی ہے، اس کی آواز کھول سکتے ہو تو کھول دو، مجھے کسی چوراہے پہ علی علی کرتے ہوئے ڈر ہی نہیں لگتا، اس لیے کہ ہمارا ہی تو ایک پیر ہے جس کا نام ہر چوک میں لیا جا سکتا ہے۔ ماں کی شرافت کی سند کا نام ہے نام علی،
ان کا نام لینے سے فائدہ کیا جن کے نام کنفرم ہو، ولدیت مشکوک ہو۔ جسے معرفت ہو جائے چاہے ہندو کو ہو جائے۔ جتنے عقیدے والے بیٹھے ہو سادہ شاہ جی، آپ سے دعا چاہیے، آپ سے دعا چاہیے۔ اختر شاہ جاگدہ مظفر شاہ جی، آپ کا حق بنتا ہے مولا کے منظور نظر عزادار ہو، مولا آپ کی توفیقات میں، عزت میں، رزق میں اضافہ کرے۔ جتنے حضرات آخری آدمی تک کھڑے ہوئے ہو، جس سے بادشاہ اپنی معرفت عطا کر دے تو سکھ کو عطا کر دے۔ اب سکھ کی ماں کی شرافت کا اندازہ کرنا کہ سکھ کہتا ہے، کون کہتا ہے کہ حیدر سے مجھے پیار نہیں، صابو نصیری ہے مگر جرت اظہار نہیں۔ اسے سمجھ آئیے، بولو سخی لال کلندر۔ جیو صابو نصیری جسے عطا ہو جائے۔ میں کلیجے کا زور لگا کے مجلس پڑھوں گا، میں نے اپنے باپ کی شفا لینی ہے آج، اور مجھے یقین ہے ملتی یہاں سے ہے۔ ہر چیز یہاں سے ملتی ہے۔ بھائی فطرت جو ہے وہ آدم سے پہلے کا سزا یافتہ تھا۔ آدم آیا تو معافی مانگنے نہیں آیا، نوح آیا تو معافی مانگنے نہیں آیا، اسحاق آیا تو نہیں آیا، ابراہیم آیا تو نہیں آیا، موسیٰ آئے تو نہیں آیا، عیسیٰ آئے تو نہیں آیا، اسماعیل آئے تو نہیں آیا، محمد مصطفیٰ آئے تو نہیں آیا، ابو طالب آئے تو نہیں آیا، علی آئے تو نہیں آیا، حسن آئے تو نہیں آیا۔ 3 شعبان کو کائنات کا مالک زمین پہ نازل ہوا، ادھر سے فرشتوں کی ٹولیوں کو زمین پہ آتے ہوئے دیکھا۔ جبرائیل کو دیکھ کے کہتے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کائنات کے سب سے بڑے سلطان کے گھر میں عید ہے۔ کہتے ہیں مجھے معافی کی گنجائش نظر آ رہی ہے۔ کہتے ہیں آج چل کے دیکھتے ہیں، اگر مصطفیٰ راضی ہو گیا اس کے گھر میں عید ہے۔ فطرس کو لے کے آیا، آ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے یا نبی اللہ آپ کے گھر میں عید ہے، یہ بیچارہ مریض ہے۔ کیا کہا تھا نبی نے؟ میرے حسین کے جھولے سے مس کرو، حسین سے نہیں، خالی جھولے سے مس کرو۔ یہ جو اتحاد بین المسلمین کے سائے میں آتا ہے وہ کہتا جی وہ جی فطرت کو معافی حسین نے دی تھی، نبی اللہ نے کہا تھا جھولے سے مس کرو۔ یا رسول اللہ جھولا تو لکڑی کا ہے، آپ ہم سے کہہ رہے جھولے سے مس کرو۔ فرمایا قیامت تک کا علم میرے پاس ہے، میں 14ویں صدی کے جاہل ملا کو سبق دے رہا ہوں کہ یاد رکھنا جو چیز میرے حسین سے منسوب ہو گئی یہ معرفت والی بات ہے۔ یا علی لا یحبو کا باس اپنے موضوع پہ ایک دلیل دے کے فراز حضرت کاظمی گفتگو کو تمام کرنا چاہتا ہے، جس سے عطا ہو جائے۔ اکبر شاہ جی 2 جرنیل گزرے پاکستان میں، بس اسی زمرے میں 2 دلیلیں سنو، اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ لمبی گفتگو کر سکوں۔ مظفر جی 2 جرنیل، ایک 65 میں گزرا، ایوب خان نام اس کا، 65 کی جنگ ہوئی، 2 بندے ایک بارڈر پہ لڑے، ایک مشہور ہو گیا، ایک گمنام رہ گیا۔ جو مشہور ہوا وہ شہید ہو چکا تھا، کتابوں میں قصے آ گئے عزیز بٹی شہید کے، شہید ہو کے آیا، اس کے ساتھ ایک لڑا حسین کا ملنگ کرنل شفقت عباس، وہ لڑا 17 دن۔ یہ حسین کے ملنگوں کی باتیں ہیں، علی کے ملنگوں کی باتیں ہیں۔ عبادت میں خلل نہ کرنا، ملنگوں کی طرح عبادت کیا کرو۔ جو علی کے ملنگ ہیں اللہ مان، آؤ بسم اللہ، آ جاؤ بسم اللہ، صلوات پڑھ لو سارے۔
یہ قبلہ حشمت علی شاہ صاحب، میں ملانگ دی گال آگے تے سناندہ جاؤں. یہ حشمت علی شاہ صاحب مرشد خانہ جی ساڈا، ان کے دربار پہ ایک ملانگ بوٹی گھوٹ رہا تھا. ایک مولوی صاحب آ کے حشمت علی شاہ صاحب کو کہتے ہیں قبلہ وہ بوٹی گھوٹ رہا ہے، اسے منع کریں. انہوں نے کہا رہن دے او ملانگی، جب ملانگ ہے تو کیا ہوا، آپ منع کرے. انہوں نے کہا جی میں کر بیٹھا ہوں. انہوں نے کہا میں کروں، اگر تو کر سکتا تو تو کر لے. مولوی صاحب سیدھے ہو کے ملانگ کی طرف آگے، وہ بوٹی گھوٹ رہا تھا. آتے ہی مولوی نے آواز دے کہا ملنگا درویشا. ملنگ نے گھوڑتے گھوڑتے دیکھ کے کہا یا علی مدد، حلالی میرے ساتھ جاگنا، حلالی میرے ساتھ جاگنا. جیسے اس نے کہا یا علی مدد، تپ گیا مولوی. تپ کے کہتا نہ سلام نہ دعا، سیدھا یا علی مدد. یہ یا علی مدد کیوں کہتے ہو؟ اس نے کہا یا علی مدد کہہ کے چیک کرتے ہیں، حلالی ہے تو تم پہ سلامتی ہو، اگر نہیں تو جائے جہنم. اور تب کے کہتا ہے او ملنگا بوٹی گھوٹ رہے ہیں، حرام ہے کہ حلال؟ گھوٹتا گھوٹتا کہتا ہے حرام دے آستے حرام تے حلال دے آستے حلال. یہ ملنگ دی گالے مطلب گھوٹن بہ جاؤ. اور رب توڑ دن کرنل شفقت عباس لڑا 17 دن، دشمن بھگا کے غازی ہو کے واپس آ گیا. ایوب خان نے بس اپنے وقت میں ہوں، تھوڑی سی توجہ، صرف دعا چاہیے. میری بڑی خوش قسمتی ملک کے نامور ذاکر ہیں، اتنی شفقت کرتے ہیں کہ سارے کو ہم کام چھوڑ کے سبق سننے کے لیے بیٹھ گئے. اب میں چاہتا ہوں کہ میں پورا کلیجے کا زور صرف کر کے اپنی حاضری دے کے جاؤں. 17 دن لڑا شفقت عباس، دشمن بھگا کے غازی ہو کے واپس آیا. عزیز بھٹی لڑا 3 دن لڑ کے شہید ہو گیا. انعامات تقسیم ہونے کی باری آئی. اس نے ایوب خان نے کہا شہید ہو عزیز بھٹی، شہید کو اسے نشان حیدر دے دو. تھک گیا گزرنے والا. دیکھو یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ، اس کے زمرے میں 2 دلیلیں سن لو، اس سے زیادہ اپنے موضوع کو مختصر نہیں میں کر سکتا. اس نے کہا یہ شہید ہو گیا ہے، اسے دے دو نشان حیدر. یہ میدان میں لڑ کے مرنے پہ ملتا ہے، بھاگنے پہ نہیں ملتا. نشان حیدر ستارہ ہے 5 کونوں والا جو بہادر کے سینے پہ سجایا جاتا ہے. اس نے کہا عزیز بھٹی شہید کو نشان حیدر دے دو. لوگوں نے کہا کہ وہ تو شہید ہوا 3 دن لڑ کے، وہ 17 دن لڑ کے کرنل شفقت عباس غازی ہو کے دشمن بھگا کے واپس آیا ہے، اسے بھی تو نشان حیدر دیجئے نا. وہ پٹھان تھا، اڑ گیا. اس نے کہا نہیں، غازی کو نہیں دوں گا، شہید کو دے دوں گا. اس نے کہا جی کیوں؟ کرنل شفقت عباس کی دلیری پہ شک ہے. یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ، علی تجھ سے محبت وہ رکھے گا جس کی ماں شریف ہوگی. اللہ جانے کیسی معرفت تھی ایوب خان کو علی بادشاہ سے، کتنی شرافت والی پاکیزہ دامن تھی ایوب خان کی ماں. اس نے کہا میں شہید کو نشان حیدر دے دوں گا لیکن غازی کو نہیں دوں گا. لوگوں نے کہا شہید کو کیوں دیں گے، غازی کو کیوں نہیں دیں گے؟ اس نے کہا غازی چلا شہید ہو کے چلا گیا اگلے جہان میں، اسے نشان حیدر دے دوں گا. غازی کو اس لیے نہیں دوں گا کہ اگر اس جنگ میں دلیری پہ اسے نشان حیدر دے دوں، اگلی جنگ میں بھاگ گیا تو علی کی توہین ہے. اسے سمجھ آئی آخری آدمی تک حیدری. بابا تھوڑا حکم دوسرا جرنیل آیا ایک، وہ بھی صدر تھا وہ بھی جرنل تھا، مظفر شاہ جی دوسرا جرنیل. شاہ صاحب سے تعلق ہے مظفر شاہ جی کا. شاہ جی نے کہا پسندیدہ گال میں پوری کر کے تو بس بات ختم، اور ایک کا کھالا. اچھا پہلا جرنل جڑا مشہور ہوئے وہ جرنل کانا، وَقَانَا مِنَ الْكَافِرِينَ، کانا کافران دے وجوں ہیں. غور نے کیا میری بات پہ، آنکھ سے کانا تھا. شاہ جی دشمن علی کا ہو
یا چہرہ ابدار ہوتا ہے یا شجرہ ابدار ہوتا ہے. میں جلدی میں ہوں گزرنے والے والوں، آپ تو جلدی میں نہیں ہے نا. اس نے بھی اسلامی نظریتی کونسل بنا کے 16 مولوی کٹھے کر کے 4 شیعوں کے باقی 12 دوسرے مکتبہ فکر کے کٹھے کر کے اور منشور پیش کر دیا تھا کہ دین ایسا چاہیے جس میں علی نہ ہو. یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ. بس سن لو اور دیکھو کہ رسول اللہ کی حدیث کہاں کہاں فٹ ہو رہی ہے. اس نے کہا کہ دین ایسا لاؤ جس میں علی نہ ہو، دین ایسا لاؤ جس میں علی نہ ہو. 4 شیعوں کے مولوی تھے، وہ ہکے بکے اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے کہ اس ملاؤن کو کیا جواب دیں کہ علی کی ولایت کے بغیر قرآن کہتا ہے کہ دین مکمل نہیں ہوا ہے. باقی 12 مولوی جتنے بھی تھے وہ نوکری کے ڈر سے، حکومت کے دور سے اور وردی کے خوف سے سارے گم سم چپ بیٹھے اس کی تقریر سن رہے تھے. اس نے کہا دین وہ لاؤ جس میں علی نہ ہو، دین وہ لاؤ جس میں علی نہ ہو. اب اس کی ماں کا دامن کتنا ناپاک تھا یہ خود اندازہ کر لینا. یہ کہہ رہا تھا دین وہ لاؤ جس میں علی نہ ہو، دین وہ لاؤ جس میں علی نہ ہو. سارے گم سم چپ بیٹھے ہوئے تھے. جبکہ اس کے باورچی خانے میں خان سامہ تھا، وہ عاشق حسین ابن علی تھا، وہ اہل سنت تھا. خادم حسین اس کا نام تھا، تلکنگ کا رہنے والا تھا. اس نے جنرل سے آ کے یہ جملے سن لیے کہ کہہ رہا ہے دین وہ لاؤ جس میں علی نہ ہو، دین وہ لاؤ جس میں علی نہ ہو، دین وہ لاؤ جس میں علی نہ ہو. اس نے وہ چائے کا ٹرے اٹھایا اور تقریر کرتے کرتے اس کی تقریر سنتے سنتے یہ اسی میٹنگ کے دوران اندر آ گیا. اس نے آ کے سارے مولویوں کے آگے چائے کے کپ رکھنا شروع کر دیے. اندر اس کے جلن پیدا ہو رہی تھی کہ علی بادشاہ کے خلاف بکواس کر رہا ہے. اس نے کہا دین وہ لاؤ جس میں علی نہ ہو، دین وہ لاؤ جس میں علی نہ ہو، دین ایسا چاہیے جس میں علی نہ ہو. ایک ایک اہل سنت جو بیٹھا ہوا ہے فخر سے سار بلند کرے. حلالی موالی کی توجہ. حسین کی معرفت کسی کی جاگیر نہیں ہے، ماں کا شریف ہونا ضروری ہے. اس لیے کہ رسول اللہ نے کہا یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یابغضک الا نجس الولادہ. علی تجھ سے محبت وہ رکھے گا جس کی ماں شریف ہوگی، تجھ سے بغض وہ رکھے گا جس کی ماں ٹھیک نہ ہوگی. اس نے ساروں کو چائے دی. جنرل کے سامنے اس نے لا کے ایک کپ رکھا جس میں خالی کہوا تھا، دودھ نہیں تھا. وہ جنرل تھا، تڑپ کے کہتا ہے یہ کیسی چائے ہے جس میں دودھ نہیں ہے. آگے سے کہتا ہے وہ کیسا دین جس میں علی نہیں. جتنے بیٹھے ہو آخری آدمی تک حیدری. جیو بیٹا سلامت رہو. تو فتوے دیتا ہے دین پہ، تجھے دین علی کے بغیر چاہیے. تیرا دین پہ لگا جو کچھ نہیں. جسے شیعہ مل کے رو رہے ہیں اس کا بچا کچھ نہیں. میرا اپنا گھر ہے، جتنی دیر مرضی نوکری دیتا. میں اللہ جانے کتنے دنوں سے مسلسل، مجھے نہیں پتا میں کتنی دیر سویا ہوں، مصائب شروع کرنے لگا. مومن مل کے دعا کرنا. میرے والد محترم کو مولا شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. 2 جملے قربت حسین علیہ السلام پڑھنا چاہتا ہوں اور آج حسرت سے مصائب پڑھنے لگا ہوں، اس لیے کہ میں نے علماء و ذاکرین سے سنا ہے مصائب میں جو دعا مانگو جو شام سے آتی ہے وہ خالی نہیں بھیجتی. ایک بی بی شام سے آ کے بیٹھ گئی. میں بالخصوص اس مخدومہ سے دعا کرنے لگا ہوں، اس کے بیٹے کی غربت پڑھ کے جو دربار سے خالی لوٹ آئی تھی. مولا تمہارے آنسو قبول کرے. مولا میرے بھائی ساجد شاہ جی کے رزق پہ اضافہ کرے، ان کے وقت پہ اضافہ کرے. اختر شاہ جی، ظفر شاہ جی، مولا آپ کی پریشانیاں دور کرے. میرے بھائی اختر شاہ نے میرے ذمہ دعا لگائی ہے، مولا اسے جلدی مستجاب فرما. مظفر شاہ جی کی پریشانیاں دور فرما. یہ کوئی مومنہ بیمار ہے، اس کی بیٹی بیمار ہے، مولا سے شفائے کاملہ عطا فرما. میرے بھائی واحد حسین زیدی کی بیٹی میری بھتیجی بیمار، بی بی سغرا کی بیماری کا صدقہ مولا آپ کی بیٹی کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. ہر مستور پریشان، اللہ جانے بادشاہ ساتھ لے جائے یا نہ لے جائے.
मैं उस बीबी का तज़किरा करना चाहता हूं जो इस वक्त इन महीनों में मदीना शहर ज़हरा की हवेली है। झोली फिला वाहिद भाई, मौला तेरी परेशानियां दूर करे। शाम हो गई है, जितने बैठे हुए हो गाजी अब्बास के अलम की कसम मजलिस हुसैन में बैठे हुए, लेकिन कितने ऐसे होंगे बीच में मोमिन जिन्हें घर से निकलते हुए बेटी ने कहा होगा बाबा शाम को जल्दी घर आ जा। बाहर निकलते हुए किसी से पूछ लेना कहां जा रहे हो, घर की जल्दी क्यों है। वो कहता है मेरे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, मेरी बेटी घर में अकेली है, हालात ठीक नहीं है, मुझे डर लगता है। सारे काम छोड़ के घर को चला जाता है। खुद इंसाफ करना, घर बड़ा हो, बेटी अकेली हो, तू परदेश चला जाए, शाम को अंधेरा होता है, कभी इस कमरे में कभी उस कमरे में, दीवारों से टकरे मार मार के कहती बाबा मुझे बड़ा डर लगता है। अब सोच किस्मत सुगरा की, सारी बीवियां परेशान थी, अल्लाह जाने बादशाह ले जाए या ना ले जाए, मुतमिन थी तो हुसैन की सुगरा थी। कनीज ने जुर्रत करके पूछा बीबी सारी बीवियां परेशान हैं, आप मुतमिन क्यों हैं, आपको यकीन है कि हुसैन बादशाह आपको साथ ले जाएगा। अल्लाह जाने किस अंदाज में सुगरा ने कहा मुझे साथ ले जाना, मेरे बाबा हुसैन की मजबूरी है। कनीज कहती है क्या मजबूरी है। आवाज आई मेरा बाबा हुसैन अकबर के बगैर नहीं रहता और अकबर मेरे बगैर। जज़ाकल्लाह, मौला तेरे बच्ची को सलामती अता करे जिनकी छोटी छोटी औलाद है, और मौला तुम्हारा रोना कबूल करे, साजे साजी मौला पाक ज़हरा की आमद कबूल करे। वो छोटी सारी सुगरा 40 दरवाजे के तालों की चाबियां सुगरा के हाथ पे आई। अब खुद सोचना हुसैन की 6 साल की बेटी मुझे गरीब ज़हरा की कसम है 10 मुहर्रम तक इंतजार करती रही है। जब 10 मुहर्रम की सुबह हुई है, हुसैन ने टीले पे अकबर से कहा अकबर आजान दे। अली अकबर ने अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद की है। खैमे में ज़ैनब ने कुरान बंद किया। आवाज आई अम्मा फिजा जल्दी जा, मेरे हुसैन से कहे अकबर की आखिरी अजान अल्लाह जाने फिर सुने या ना सुने, बुलंद आवाज से अजान दे। आवाज आई अकबर बुलंद आवाज से अजान दे। अकबर कहता है मौला क्यों, ऐसा क्यों करूं। आवाज आई मेरी बहनें सुन रही हैं। और जब कहा ना बहनें सुन रही है, कदमों पे हाथ रख के कहता है इमाम हो के इंसाफ कर, तेरी बहनें मेरी अजान सुने और मेरी बहन सुगरा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जिसका सीना नहीं दुखता है अली अकबर के गम में, जिसका सीना नहीं दुखता मातम करता है ना, मातम करता है ना। जब कहा ना बुलंद आवाज से अजान दे, मेरी बहनें सुन रही है। आवाज है फिर तू इमाम है बाबा मुझे मौजज़ा दिखा, मैं करबला में अजान दूं, सुगरा मदीने में सुने। आवाज आई मैं तुझे मौजज़ा दिखाता हूं, तू करबला में अजान देगा, सुगरा मदीने में सुनेगी। सीने की कुव्वत सर्फ करके अली अकबर ने फिर कहा अल्लाह अकबर। और अभी अकबर की रेख खत्म नहीं हुई थी। ज़हरा की हवेली में अकबर के पैरों पे निशानों पर सर रख के सोई हुई सुगरा तड़प के उठी। आवाज आई नानी जान